حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور تدفین، انسانی تاریخ کا پہلا اختتام۔ تعارف: حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنی روحوں کی فرشتوں سے سجدہ کروایا اور زمین پر اپنا پہلا خلیفہ مقرر کیا۔ ان کی زندگی آزمائش، ہدایت، توبہ اور اصلاح کی مثال تھی۔ ان کی وفات کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک نیا باب کھولتا ہے، وہ لمحہ جب پہلی بار زمین پر کسی نبی کی روح قبض ہوئی، پہلی بار جنازہ ادا ہوا اور پہلی بار تدفین کی سنت قائم ہوئی۔ اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت، سبق اور زندگی کے انجام کی یاد دہانی ہے۔ ابتدائی پس منظر: حضرت آدم علیہ السلام زمین پر ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد آخری ایام میں تھے۔ ان کے بیٹے خصوصاً حضرت شیس علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور ان سے نیکی، ہدایت اور زندگی کے اصول سیکھتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مختلف روایات میں 900 سے 1000 سال کے درمیان بیان کی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد: ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس آئے اور فرمایا، اے آدم، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس بلایا ہے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب واپسی کا وقت آ گیا ہے اس رب کے پاس جس نے انہیں پیدا کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس کو بلایا اور نصیحت کی، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا، تقوی اپنانا اور انسانیت کو راہ ہدایت کی طرف بلانا۔ یہ دنیا فانی ہے لیکن اللہ کی رضا باقی ہے۔ روح کا قبض ہونا: حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل علیہم السلام حضرت آدم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم کی روح قبض کی۔ اس لمحے زمین پر سکوت چھا گیا۔ آسمانوں پر فرشتوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدائیں بلند کیں۔ حضرت حوا کی کیفیت: حضرت حوا علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر رنجیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا اور پھر ان کی وفات پر آہوزاری کی۔ پہلا غسل، پہلا کفن، پہلا جنازہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو غسل دیں۔ حضرت جبرائیل نے پانی لایا، حضرت میکائیل نے غسل دیا، حضرت اسرافیل نے خوشبو لگائی اور حضرت عزرائیل نے کفن تیار کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو یہ سب سکھایا گیا تاکہ وہ بعد میں انسانوں کو بھی سکھائیں۔ نماز جنازہ: فرشتوں نے حضرت جبرائیل کی امامت میں ادا کی اور حضرت شیس و دیگر اولاد نے ان کی اقتداء کی۔ تدفین کا منظر: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت شیس کو سکھایا کہ تدفین کیسے کرنی ہے۔ قبر کھودی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں رکھا گیا اور مٹی سے ڈھانپا گیا۔ یہ زمین پر پہلی قبر تھی، خاموش مگر عظیم الشان۔ فرشتے اور انسان آسمان کی طرف نظریں اٹھائے کھڑے تھے جیسے کہ خود زمین بھی افسردہ ہو۔ حضرت حوا کا وصال: کچھ دن بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا اور انہیں حضرت آدم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یوں انسانیت کے پہلے جوڑے کی کہانی زمین پر مکمل ہوئی۔ سبق: موت برحق ہے، کوئی بھی چاہے وہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو، موت سے مفر نہیں۔ آخری وقت کی تیاری: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ نیکی پر قائم رہو، ہمیں بھی اپنی نسلوں کو دین پر قائم رہنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ قبر کی اہمیت: تدفین کا عمل ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ علم کی وراثت: حضرت شیس کو وہ تمام دینی علوم سکھائے گئے تاکہ انسانیت کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔ 5 توبہ و مغفرت: حضرت آدم کی زندگی گناہ، توبہ، مغفرت اور رحمت کی اعلیٰ مثال ہے۔ تفسیر و احادیث کی روشنی میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں حضرت آدم کی عمر 1000 سال بیان کی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 1000 سال کی عمر عطا کی۔ ڈرامائی انداز: تصور کریں، ایک پہاڑی میدان، فضا میں سکوت، آسمان پر بادل، حضرت آدم اپنے بیٹوں کے درمیان اور حضرت جبرائیل کا نزول۔ حضرت آدم کے چہرے پر نور، لبوں پر شکر اور آنکھوں میں اللہ سے ملاقات کی خوشی۔ جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے، ہوا میں ایک غمگین ساز بجنے لگتا ہے۔
فرشتے صف بستہ حضرت جبرائیل غسل دے رہے ہیں، حضرت شیس خاموشی سے سیکھ رہے ہیں۔ قبر تیار ہوتی ہے، حضرت آدم کا جسد خاکی رکھا جاتا ہے۔ پہلی مٹی جب قبر پر گرتی ہے تو زمین ایک نئی حقیقت کو قبول کرتی ہے، آدم اب زمین کا حصہ بن گئے ہیں۔ اختتامیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر انسان کو ایک دن اس دان فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نیکی، تقوی، صبر اور شکر کو اپنائیں اور حضرت آدم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے علم، عبادت اور توبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔